قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے آپ سے ہم کلام ہے۔ رہنمائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف مبارک صفات کی مختلف جہات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اس رہنمائی سے نور کشید کرنے کی سعی کریں گے۔ کسی کے اچھے کام پر حوصلہ افزائی اسے مزید نکھارتی اور اس کی چھپی صلاحیتوں کو سامنے لاتی ہے۔ کسی کے آگے بڑھنے اور زندگی میں تحرک پیدا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی اور تحسین کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حکمت بھرے لہجے کے ذریعے تحسین کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زبانی تحسین فرماتے، کبھی نقد انعام و اکرام سے نوازتے۔ مثلاً غزوہ احد کے اس مشکل اور جاں گسل مرحلے میں جب دشمنوں نے ہلہ بول دیا، اچانک حملے نے مسلمانوں کے قدم لرزا دیے، تو اس حالت میں بھی کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار بنا کے کھڑی رہیں، اور یکے بعد دیگرے مسلسل کئی انصاری صحابی جو ہے وہ شہید ہوتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور جب آپ کی کمان سے تیر نکلتا تو وہ اپنے نشانے کے اوپر جا کر لگتا۔ ایک تیر نشانے پر لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مہارت دیکھی تو پکار اٹھے، ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ تحسین نوازی کی اتنی اعلیٰ مثال ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے ہمیں بتایا کہ تحسین نوازی کتنی ضروری ہوتی ہے، اور خصوصاً اپنے اوپر جان نثار کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال اس کی ملتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ درخت کے اوپر سوار ہیں، اور حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسواک بنا کر لے آئیں۔ وہ درخت پر چڑھے تھے اور وہ نحیف و نزار وجود رکھتے تھے، پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں تھیں، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، تو آپ کی پتلی اور کمزور پنڈلیاں جب لوگوں کی نظر نواز ہوئیں تو لوگ مسکرا اٹھے، اور اس میں طنز نہیں تھا، لیکن بہرحال کیفیت ایسی بنی کہ وہ مسکرا اٹھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حوصلہ افزائی اور تحسین کا ایسا انداز اپنایا کہ آج تک وہ ایک مثال بن گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی پتلی ٹانگ کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو، قیامت والے دن یہ پتلی پتلی ٹانگیں اللہ کے قائم کردہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی علمی شان، ان کے اخلاص اور ان کے ایمان کی قوت اور ان کی کیفیات روحانی اور کیفیات باطنی کو اتنے خوبصورت طریقے سے اجاگر فرمایا کہ جہاں
حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پریشان ہونا چاہیے تھا یا اس کیفیت سے دو چار ہو کر اثر لینا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین نوازی نے انہیں عرش اولا کی بلندیاں عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک اور مثال ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ کعب ابن زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بجیر ابن ابی سلمہ کے ساتھ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے بھائی نے انہیں جانوروں کے ریوڑ کے پاس چھوڑا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور ادھر جا کر ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ جب وہ ایمان بھری باتیں سنی تو بجیر ایمان لے آئے۔ کعب کو جب پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو ہدر قرار دے دیا، اور حضرت بجیر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا، اور بتا کر انہیں واضح کیا کہ تجھے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور معافی طلب کرو اور ان کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ حضرت کعب ابن زہیر کو سمجھ آ گئی، اور وہ آئے اور انہوں نے بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا، اپنا عذر پیش کیا، اور اس قصیدے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ جناب کعب ابن زہیر کو اپنی مبارک چادر بطور انعام عطا فرمائی۔ تو یہ اولین قصیدہ بردہ جو ہے وہ حضرت کعب ابن زہیر کا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین نوازی کی عجیب ایک مثال ہے کہ ایک دشمن جان کو اور بغض رکھنے والے کو اتنی محبت سے نوازا ہے کہ یہ مثال بن گیا۔ اور حضرت کعب ابن زہیر کا قصیدہ لامیہ بڑا مشہور ہے، اور آج بھی اس قصیدے کو پڑھ کر اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان کی تمازت اور حرارت محسوس کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر نقد بھی فرماتے تھے تو اس کی خوبی کا انکار نہیں کرتے تھے۔ مثلا اب امرؤ القیس عرب شعراء میں بڑا نام ہے، اور اصحاب معلقات میں سے سب سے پہلا معلقہ جو پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے وہ امرؤ القیس کا ہے۔ عربی زبان و ادب سے شغف رکھنے والے اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تو امرؤ القیس کی شخصیت کے دو حصے ہیں، ایک اس کا فن ہے اور ایک اس کا عمل ہے۔ عمل کے حوالے سے وہ خاصے کمزور تھے، اور شراب و شباب ان کے مزاج کا حصہ تھا، تو ایمان بھی نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین حنیفی پر نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ فرمایا تو بڑا خوبصورت تذکرہ ہے، قائد الشعراء فی الدنیا، کہ دنیا میں شاعروں کی قیادت جس کے سر پر سجتی ہے وہ امرؤ القیس ہے، وقائدہم الی النار فی الآخرہ، لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے وہ اپنے جیسے فحش گوئی کرنے والے شعراء کو ان کی قیادت کرتے ہوئے دوزخ کی آگ کی طرف لے کر جائے گا۔ لبید ابن ربیعہ کا شعر آپ تک پہنچا۔ اب لبید ابن ربیعہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سورہ کوثر کو دیکھ کر اپنا قصیدہ اتار لیا تھا، لیکن اسلام لانے سے پہلے ان کا شعر تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل کل نعیم لا محالۃ زائل، کہ کوئی بھی چیز ہے سن لو اللہ کے علاوہ وہ بطلان کا شکار ہونے والی ہے، اور ہر نعمت لا محالہ اس نے زوال کا شکار ہونا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس شعر کو تو فرمایا، اصدق کلمۃ قالہا لبید، لبید نے سب سے سچی بات کہی ہے، اور اس میں بہت بڑی دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی نے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، اور ہر نعمت جو ملی ہے اس نے زوال کا شکار ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کاری کی ایک اور مثال بھی پیش نظر رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند کا وصال ہو گیا،
ان کی قبر کھودی گئی، اور جب قبر کھودی گئی تو اس میں ایک رخنہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کاری نے یہ بھی برداشت نہ کیا، اور آپ نے حکم دیا امر بہا ان تصدی، کہ اس رخنے کو بند کیا جائے۔ یعنی اس سے بڑھ کر لطافت احساس اور نزاکت فکر کیا ہو سکتی ہے کہ ایک قبر کے اندر ہونے والے معمولی رخنے کو بھی حضور نے برداشت نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا تعلق مرنے والے کے ثواب اور عذاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، قبر کے اندر جو رکھنا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن زندہ لوگ جب دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوں گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین نوازی کی ایک اور اگر مثال دیکھیں تو ایک بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں تو وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے راستے میں آپ کو دیکھا اور چل پڑا، اور حضور کے پاس آ کر مسجد میں ساتھ ساتھ داخل ہونے لگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک اتارے تو فوراً اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اس کے کندھے پر رومال تھا اس چھوٹے بچے کے۔ کیسا ادب میں ڈھلا ہوا معاشرہ تھا، اس نے ان نالین مبارک کو صاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوش ہوئے، اندر تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لائے تو وہ بچہ انتظار میں تھا، اس نے نالین مبارک پہلا دایاں پیش کیا، پھر بایاں پیش کیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا یہ آپ خود کرتے ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے، کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا، جی میں انصار کا بچہ ہوں، اور میرے دل نے چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں پہنے جانے والے جو نالین ہیں ان کو ہاتھ لگاؤں اور انہیں سنبھالوں اور یہ سعادت حاصل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا خوش ہوئے کہ عرض کی پروردگار کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ یہ بچہ میری خوشی کا خواہاں ہے، تو اسے دنیا و آخرت میں خوشی عطا فرما۔ اور یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کی اگر دیگر مثالیں دیکھیں تحسین نوازی کی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کے اخلاص، درد امت اور حسن کارکردگی کی وجہ سے اپنی امت کا امین قرار دیا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا۔ حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنی، اور شیخ سعدی کی ربائی تو سبحان اللہ اس کا 4تھا مصرع حضور نے لگایا، اور امام بوصیری کے لکھے جانے والے قصیدے پر چادر بھی پیش فرمائی، چادر بھی عطا فرمائی، اور ساتھ اس کو شفا بھی عطا کی۔ تو یہ سارے پہلو واضح کرتے ہیں کہ تحسین نوازی کتنی اہم ہے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے اوپر جان نثار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں تحسین نوازی کی سنت کو اپنانے اور معاشرے میں خوبصورتی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔